روحانی سفر میں سب سے پہلا قدم خاموشی. یہ خاموشی ہی ہے جس میں آپ کو اللہ کا آواز سننے کو ملے گا. مولانا رومی نے کہا کہ پرہیز کر اور پھر روحانی طاقت کو دیکھ. اب وہ پرہیز کون سا بتایا گیا؟ خاموشی. کیونکہ جب انسان بالکل علم سے بھر جاتا ہے تو وہ شانت ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، ٹھہرا ہوا جاتا ہے. جیسے ایک گھڑا ہے، جب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو جب بجائیں گے تو بجے گا نہیں، اور خالی گھڑا جتنا بجائیں گے اتنا زور زور سے بجے گا. جو اندر سے علم سے، عقل سے، فہم سے خالی ہوتے ہیں وہ بہت بجتے ہیں، اور جو بھر جاتے ہیں وہ بولنا ختم کر دیتے ہیں. جب انسان خاموش ہو جاتا ہے تو ایک بہت زبردست انرجی مل جاتی ہے، اور وہ جو انرجی ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ہوتی ہے خود کو جب آپ کسی چیز سے روکیں. جیسے خاموشی اتنی آسان نہیں. آپ خاموش ہو کر دیکھیں. جیسے سنسکرت میں مون ورت رکھتے ہیں، ہندوازم میں مون ورت ہے، مطلب خاموشی کا روزہ. آپ رکھ کے دیکھیں، بڑا مشکل ہے، اور یہ احساس ہوگا کہ کتنا دل کرتا ہے بات کرنے کو. ہم نے کبھی اس پہ کام ہی نہیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے کبھی اپنے آپ کو خاموش کیا ہی نہیں. جب خود کو خاموش کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دل کتنا کرتا ہے کہ بات کریں. اپنے آپ کو، جو ہمارے سینسز ہیں ان سے اگر ہم روکتے ہیں تو طاقت بڑھتی ہے، روحانی طاقت بڑھتی ہے. اب کھانا کم کھائیں، کھانے سے اپنے آپ کو روکیں، آپ کی انرجی آئے گی. آپ بولنا کم کر دیں. یہاں تک کہ لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں، اس میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. تو روحانی طاقت جو ہے وہ، اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ خاموش ہو جانا. جب انسان خاموش ہوگا آٹومیٹکلی روحانی طاقت بڑھے گی. اب یہ کہنے کو، سننے کو تو بڑا آپ کو آسان لگ رہا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکل کرنا بڑا مشکل ہے. جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اگر آپ خاموشی کا روزہ رکھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا آپ بے چین ہوتے ہیں بولنے کے لیے. یہی خاموشی کا روزہ قرآن میں بھی ہے. حضرت بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے خاموشی کے روزے کا کہا کہ تم خاموش رہو. اور جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ یقین کریں ان کے پاس یہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو نہیں، ان کو ایک ٹائم ملتا ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی کرامت ہے خاموشی کی، کہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو پھر دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو ٹائم مل جاتا ہے آپ کو خاموشی والا، وہ گیپ ہے آپ کے پاس. جب آپ خاموش ہیں اس وقت، اس پل آپ اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں. اور یہ کر کے دیکھیں، یقین مانیں آپ اپنے لیے سوچتے ہی نہیں، کیونکہ بول رہے ہیں، سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا اپنے بارے میں. اور جب خاموش ہوں گے تو آپ کو ٹائم ملے گا، موقع ملے گا کہ اپنے بارے میں سوچیں. پھر آپ اندر میں جھانکیں گے. ہم سارا دن اپنی آنکھیں کھول کے، کان کھول کے، منہ کھول کے اس کائنات کو، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اور 24 گھنٹہ بس ان کی باتیں کر رہے ہیں. اور جہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ جو ہمارا بنیاد ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ جو ہمارا روح ہے، یہ ہماری بنیاد ہے. اس کے اندر
دیکھنے کو ہمیں ٹائم ہی نہیں مل رہا، خود کو پڑھنے کا ٹائم ہی مل رہا، اور یہی وقت ہے خاموشی والا جو وقت آتا ہے، اس میں آپ کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، کہ آپ اپنے نفس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کس اسٹیج پہ ہیں، نفس امارہ پہ ہیں، لوامہ پہ ہیں، لہامہ پہ ہیں، مطمئن پہ ہیں، کیا ہیں ہم؟ وہ جو کیا کیوں WH کوشچنس ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوں گے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیوں ہیں، ہم کس لیے ہیں۔ جب یہ کوشچنس اپنے اندر آئیں گے تو الٹیمیٹلی ایک واضح اپنے آپ کو پڑھنے کا ٹائم ملے گا، اور جس دن آپ اپنے آپ کو پڑھنے لگیں گے اسی دن سے آپ سمجھیں کہ روحانیت ملے گی۔ لوگ مجھے کہتے ہیں روحانیت کیسے ملے گی، یا روحانیت میں روحانی طاقت کیسے حاصل کریں، یا اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ تو اس کا پہلا قدم یہی ہے کہ انسان خاموش ہو کے اپنے آپ کو پڑھے۔ کتابیں تو بہت پڑھ لیں، جیسے صوفیوں کے پاس صرف ایک کتاب ہے، وہ خالی کتاب جو وہ سینہ بہ سینہ منتقل کر رہے ہیں، لیکن وہ کتاب خالی ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ وہ صوفی دوسرے کو، اپنے مرید کو ایک خالی کتاب دیتا ہے، اس خالی کتاب میں یہ ہے کہ وہ اصل میں جس کو دیا جاتا ہے اس کے اندر کی کتاب ہے۔ ہمیں تو خالی نظر آ رہی ہے لیکن ہمیں پڑھنا ہے، وہ جو جس کو دی جاتی ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کو اپنے آپ کو پڑھنا ہے۔ یہی صوفیوں کا طریقہ کر رہا ہے کہ خالی کتاب کو پڑھنا ہے، اپنے آپ کو پڑھنا ہے۔ جیسے بابا بلے شاہ ہو گئے، حضرت سلطان باہو ہو گئے، یہ سارے جو صوفیاء اکرام انہوں نے یہی کیا ہے کہ اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ جا جا ورندہ ہے مسجد مندر، کبھی اپنے اندر وڑیا ہی نہیں۔ آسمانی اڑدی پھرنا ہے، جڑا گھر وچ بیٹھا انہیں پڑھیا ہی نہیں۔ مطلب ساری بات اپنے اندر کی، کہ جو کچھ تم میں اندر ہے کیا اس کو کبھی دیکھا، اس کو کبھی جانا، اس کو کبھی سمجھا نہیں۔ ہمیشہ دوسروں میں آنکھ لگائے بیٹھے ہیں کہ دوسرا ایسے کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے، مجھے یہ نہیں ملا۔ اور یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک بہترین عمل ہے خاموشی کا۔ اب خاموش ہو کے دیکھیں، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا آج سے ہی شروع کریں، جتنا ہو سکے کم بولنا شروع کریں۔ کم بولتے بولتے پھر خاموشی کچھ پل کے لیے، کچھ اسٹارٹنگ میں کچھ پل، اس کے بعد کچھ منٹ، اس کے بعد کچھ گھنٹے آپ خاموش ہو کے دیکھیں۔ پھر جب آپ کو ایک انرجی ملے گی، کیونکہ خاموشی میں ایک گیپ آ جائے گا، آپ کے دماغ سکون میں آ جائے گا، پھر وہی دماغ آپ کے اندر سوچنا شروع کرے گا، وہ ان چیزوں کو سوچنا شروع کرے گا، ان چیزوں کے بارے میں آپ کا دھیان جائے گا جن چیزوں کے بارے میں کبھی بھی دھیان نہیں گیا۔ تو روحانیت کا پہلا قدم خاموشی۔